يا أيها المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. کل دے درس دے اندر ودی دے متعلق تفصیلاً گفتگو ہوئی سی کہ انہوں کہڑے کہڑے اختیار نے کدو انہوں اختیار دیتا جاندے اور کس وقت اس کا اختیار مکمل ہوندا ہے کس وقت نہیں ہوندا اس کے متعلق میں تفصیلاً کل دے درس دے اندر گفتگو کی سی. آج دے درس دے اندر حق مہر دا بیان. سب تو پہلے چند آیات مقدسہ. خالق کائنات مالک ارض و سماوات قرآن کریم پارہ نمبر 5 سورۃ النساء دے اندر ارشاد فرماندا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. خالق کی کائنات ارشاد فرمانا ہے کہ جنہ عورتوں دے نال تسی نکاح کرنا چاہو تسی نکاح کرنا چاہو انہاں دے مہر مقرر شدہ انہاں نو دیو جڑے قرارداد دے بعد تواڈے آپس دے اندر جو رضا مندی ہو جان. یعنی جڑے تس آپس دے اندر مکا کیتا ہے اگر مکا یعنی مکا تو مراد ہے کہ جو لڑکی نے ڈیمانڈ کیتا ہے اگر لڑکی نے ڈیمانڈ نہیں کیتا تو پھر شرعی طور دے اوتے جو حق مہر ہے او اپنی رضامندی دے نال دیتا جاوے. فرماتے ہیں اس کے اندر کچھ گناہ نہیں ہے بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اگر تسی ادا کر دیو گے حق مال پھر تواڈی رشتے زوجیت دے اندر کسی قسم دا کوئی حرج نہیں ہے کسی قسم دا کوئی گناہ نہیں ہے. فرماندے نے بے شک اللہ تبارک و تعالی جانن والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. دوسری آیات مقدسہ خالق کی کائنات ارشاد فرماندا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اللہ ارشاد فرماندے عورتاں نو انہاں دے مہر خوشی دے نال دیو پھر اگر او خوش دلی دے نال انہاں دے وچوں یعنی جڑا تسی دتا ہے کچھ تانوں دے دین یعنی معاف کر دین تے فرماندے نے اونوں تسی کھاؤ چٹاؤ بچتا ہویا یعنی جو تانوں لبیا ہے تسی انہوں استعمال کر سکتے. مثال کے طور دے اوتے تسی 50,000 روپیہ اپنی بیوی نو حق مار دیتا ہے اون دے وچ 25,000 او رضائی طور دے اوتے تانوں واپس کر دیندی ہے یا معاف کر دیندی ہے. فقہائے کرام فرماتے تواڈے اوتے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے اندر بھی ارشاد فرما رہا ہے تواڈے اوتے کوئی حرج نہیں ہے تسی کھاؤ انہوں استعمال کرو. ہاں اگر وہ بطور قرض دیندی ہے کہ میں دے رہی ہیں واپس دواں گی پھر وہ بطور قرض ہی شمار کیتا رہ جائے گا. اگر وہ اونج تانوں بخش دیندی ہے تو پھر وہ تواڈے واسطے اسی طرح ہی ہے پھر تواڈے کول واپس دی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی. سورۃ البقرہ دے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے تواڈے اوتے کچھ مطالبہ نہیں اگر تسی عورتاں نو طلاق دیو جدوں تک انہاں نو تسی ہاتھ نہیں لایا یعنی نکاح ہویا ہے تے رخصتی نہیں ہوئی فرماندے نے
یا مہر مقرر کیتا ہے تے انہاں دے کول انہاں نو کچھ برتن واسطے دیو، یعنی حق مہر بھی مکمل ہو گیا ہے، وہ تواڈے قبضے دے اندر آ گئی ہے، پھر کچھ انہاں نو کھان پین واسطے ورتن واسطے جڑا عام روٹین دے اندر ساڈا خرچہ ہے، یعنی انہاں نو خرچہ دیو۔ فرماتے مالدار دے اوتے استعلائق اور تنگ دست دے اوتے استعلائق ہے، یعنی جڑا مالدار بندہ ہے وہ اپنی حیثیت دے مطابق دے گا، جس طرح اپنا خرچہ سپورٹ کر دے اسی طرح اپنی بیوی نو بھی خرچہ دے گا، جس طرح اس کی آمدن دا حساب کتاب ہے۔ اگر ماڑا بندہ ہے پھر وہ اپنی حیثیت دے مطابق ہی دے گا۔ فرماندے نے حسب دستور برتن دیا چیزاں واجب نے، حسب ضرورت یعنی 3 ٹائم 2 ٹائم دا کھانا جڑا ہے نا اے اس دے اوتے واجب ہے، اے ضروری ہے، دینا ہی دینا ہے، اور ضرورت کے مطابق جڑا لباس ہے وہ بھی انہیں لے کے دینا ہی دینا ہے، ضرورت کے مطابق جڑی جُتی ہے وہ بھی انہیں لے کے دینی ہی دینی ہے۔ ایکسٹرا 5-7 جوڑے لے کے دینے دی ضرورت نہیں، اگر ہے فرصت تے پھر ٹھیک ہے خرچ کرے بیوی بچیاں دے اوتے، اگر نہیں تے کم از کم 1-2 جوڑے جڑے ضرورت دے وقت پا سکے۔ تے فقہائے کرام بھی یہی فرماندے نے، اور اللہ قرآن دے اندر بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں تے اس دے واسطے واجب نے۔ فرماندے بھلائی والیاں دے اوتے اگر اگر تواڈے وچوں کسے نے عورتاں نو ہاتھ نہیں لایا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، پہلے طلاق دے دیتی ہے، فرماندے محاکمہ جتنا مقرر کیتا گیا اس کا نصف واجب ہے۔ مثال دے طور تے نکاح ہویا ہے 10,000 روپیہ یا 50,000 روپیہ حق مار لکھیا گیا، رخصتی نہیں اس شخص نے پہلے ہی طلاق دے دیتی ہے تے حق مار بھی ادا نہیں سی کیتا، فقہائے کرام فرماندے نے پھر جڑا نصف ہے وہ دے گا۔ اللہ قرآن دے اندر بھی یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ 50,000 مقرر ہوئے تے 25,000 اس دے اوتے دینا ضروری ہے، اگرچہ انہیں رخصتی تو پہلے ہی طلاق دے دیتی ہے۔ اگر رخصتی تو بعد دیتی ہے اس کے قبضے نے پھر پورا ہی حق مار ادا کرے گا۔ مگر یہ کہ عورتاں اگر معاف کر دیں اور زیادہ دے، فرماتے جس دیہات دے اندر نکاح دی گرا ہوئے انہوں چاہیے کہ سارے معاملات ہینڈل کرے۔ فرماتے نے اے مردو تواڈے واسطے زیادہ دینا پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری تے زیادہ نزدیک ہے۔ فرماتے آپس دے اندر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تواڈے کم ویکھ رہا ہے، یعنی جو تسی کر رہے ہو خالق کی کائنات مالک السماوات ویکھ رہے ہیں۔ اس مسئلے نو خالق کی کائنات نے خود ہی بیان کر دیتا ہے، یعنی اس آیت دا خلاصے کلام یہ ہویا کہ ایسے مرد جنہوں نے نکاح کیتا ہے اور نکاح کر کے انہوں نے قبضے دے اندر آ گئی ہیں، آپ ہی جس طرح شادی کر کے بندہ باہر چلا جاندے ہے، فقہائے کرام فرماندے نے اور اللہ قرآن دے اندر بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں انہوں دے اوتے خرچہ دینا تواڈے اوتے واجب ہے، اگرچہ وہ میکے دے اندر بیٹھی ہے یا سسرال دے اندر بیٹھی ہے، جتھے بیٹھی ہے نا ماڑا بندہ اپنی حیثیت دے مطابق دے گا، اور تگڑا کھانا پینا گرانا جڑا نا وہ اپنی حیثیت دے مطابق دے گا۔ اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حسب دستور ورتن دی جڑی چیزاں نے اے دینا اس دے واسطے ضروری ہے، واجب ہے۔ فرماتے ہیں ہاں اگر کوئی ایسا شخص جنہیں اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے، حق مار معین ہویا سی لیکن اجے رخصتی نہیں سی ہوئی، فرماتے ہیں جتنا حق مار معین ہویا سی ان دے وچوں ادھا اس دے واسطے دینا ضروری ہے۔ اگر عورت معاف کر دے تو فقہائے کرام فرماندے نے او بھی جو او چاہے، فرماندے نے جڑا اس نکاح دی گرہ نو بنن والا ہوئے، فرماندے نے انہوں چاہیے ہے کہ اس چیز نو اس کام نو صحیح طور دے اوتے نبھاوے، جس نے نکاح کروایا ہے جڑا گل بات کرن والا سی انہوں چاہیے ہے کہ حق مار وغیرہ لے کے دے۔ فرماندے نے اس زیادہ تواڈے واسطے پرہیزگاری ہے، فرماندے اگر او مرد زیادہ بھی دے دے عورت نو اے اللہ تبارک و تعالی اس دا کام ویکھ رہے ہیں۔ چند حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھا کہ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں حق مہر کنا دیتا سی؟ ام المومنین کو پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال تہاڈا نکاح ہویا ہے، تہاڈی شادی ہوئی ہے، نبیاں دے تاجدار نے تانوں حق مہر کنا دیتا سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا حق مار ازواج محترمات واسطے سی او 12.5 اوقیہ سی، یعنی 500 درہم۔ 500 درہم دا تقریباً چاندی بندی ہے، میں بہ کے بنا رہا سا تقریباً 150 تولہ، 150 تولہ تقریباً کم و پیش چاندی بندی ہے۔ 2000 روپے تو تقریباً عام ہونی ہے، 2000 اتنے ہونی ہے تھلے نہیں ہونی، اس وقت جرا چاندی دے ریٹ چل رہے ہیں تے کم از کم انہوں بھی حساب لائیے نا تقریباً 3 لاکھ تے آرام سکون نال بن جاتا ہے۔
اور جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جڑی حضور دی پہلی بیوی سن نا، انہاں دا جڑا حق مال سی نا او 100 اونٹ سن. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ سن. 100 اونٹ، ایک اونٹ کم از کم کمو پیش 10 لاکھ روپے تو تھلے نہیں لبدا. کم از کم ماڑا بھی اونٹ ہوئے نا 10 لاکھ تو تھلے نہیں لبدا. تے 100 اونٹ دی قیمت بنا لو تقریباً میرے حساب نال تقریباً 2 کروڑ تو اتاں 2 کروڑ تے عام بندی ہے نا. اے شرعی حق مار ہے. اج کل چودھری لوگ بہ جاندے نے قاری صاحب تسی دسو پھر شرعی حق مار کے، شرعی حق مار ہی ہے جڑا میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتا ہے. لیکن اکثر اوقات کئی باری لوگ اچھے اچھا بولن لگ پیندے نے، یار 2000 لکھ دو، یار 3000 لکھ دو. بینڈ باجے لے کے آنے ہیں اتنے اسی انہوں نے 10,000 ادھر 500 والی 1000 دی گدی انج اسی اڑا دینے ہیں. اتنے سانو ذرا برابر پرواہ نہیں ہوندی، ساڈی سوچ و بچار نہیں ہوندی. یہ ساڈے ورگا کوئی بندہ آکھ دے کہ یار یہ حق مار واجب ہے، اس تو علاوہ نکاح نہیں ہوندا. نہیں یہ 2000 ہی بڑا ہی نہیں چلتا پیا ساڈا. انہاں چلتا نہیں پیا ہوندا، انہاں شریعت نے مقرر کیتا ہے او دیو. اسی آنے ساڈا انہاں رواج ہے، ساڈا یہی چلتا پیا ہے. حضور تے غلام انہاں چلتا نہیں، اے نہیں آکھنا چاہیدا. چاندی تے ریٹ اتنے تھلے ہوندا رہ جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام فلہذا فقہائے کرام نے جڑا انشاءاللہ کل دے درس دے اندر آئے گا، فقہ حنفیہ نے کم از کم 10 درہم رکھیا ہے. اے تقریباً چاندی بندی ہے 2.5 تولے تے 7.5 ماشے. 2 تولے پورے تے اتنے 7.5 ماشے، 3.5 تولے کہہ لو. یہ چاندی بندی ہے. اس کی قیمت جیڑی ہے نا، اگر عورت لڑکی جیڑی ہے جس کا نکاح ہو رہی ہے وہ ڈیمانڈ نہ کرے تو انہ دینا واجب ہے. اگر لڑکی اس تو زیادہ دی ڈیمانڈ کرے تو پھر اس دی ڈیمانڈ دے مطابق دیتا جائے گا. ابو داؤد نسائی دے اندر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نجاشی نے انہاں دا نکاح نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا اور 4000 مہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طرفوں خود ادا کیتے. یعنی 4000 درہم جڑے نے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے طرفوں انہوں نے نجاشی بادشاہ نے خود ادا کیتے. اور فرماندے نے حاکم اور بہقی دے اندر عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہتر او مہارے جڑا آسان ہوئے. یعنی اگلا بندہ ماڑا ہوئے اس دے اتے بھی ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے کہ 10 لاکھ دے یا 20 لاکھ دے یا 30 لاکھ دے. جس طرح کہ آج عام روٹین دے اندر لوگ لکھوا دیندے نے، کچھ لوگ اس طرح بھی کر دینے، لیکن حیثیت ویکھ کے کم کرنا چاہیے. لیکن جو شرعی ہے نا وہ واجب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کمپرومائز اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر نکاح نہ کرے. جو شریعت نے 10 درہم دی مقدار واجب کیتے ہیں اس کے اندر کسی قسم دا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر انہیں پیسے نہیں ہیں تو بے شک وہ نکاح نہ کرے. شریعت انہوں مجبور نہیں کر دی پہ نکاح واسطے. یہ نکاح کرے گا تو 10 درہم دی مقدار یعنی 2 تولے تے 7.5 ماشے چاندی دی قیمت یا چاندی حق مار دے اندر دینا اس دے واسطے واجب ہے. اگر اس تو کٹ دیتی تو وہ نکاح نہیں ہوگا. ابو یولا تبرانی دے اندر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ نکاح کرے اور نیت یہ ہوئے کہ عورت نو مہر دے وچ حق مال دے وچ کچھ نہیں دیاں. کوئی بندہ نکاح کرے دل دے اندر نیت ہے کہ حق مار میں نو نہ دینا پوے، میں حق مار نہیں دینا چاہتا. حضور فرمایا جس روز مرے گا نا وہ زانی مرے گا. فرماندے نے جو شخص کسی شے نو خریدے اور اے نیت ہوئے کہ قیمت دے وچوں اینو کچھ نہ دینا پوے، یعنی مینوں فلاں چیز لب جاوے تے مفت لب جاوے، فلاں لب جاوے تے مفت لب جاوے. فرماندے نے حضور نے فرمایا جس دن مرے گا خائن ہو کے مرے گا اور خائن نار دے اندر جائے گا. خیانت کرن والا خائن، خیانت کرن والا ہو کے دنیا چھڑے گا اور خیانت کرن والا فرمایا جہنم دے اندر جائے گا. آخری حدیث مبارکہ دے اندر حضور فرماندے نے ایسا شخص جڑا آندا ہے کہ کدھر مینوں حق مال دے پیسے نہ دینے پے میرا انج ہی نکاح ہو جائے. حضور فرماندے نے جس دن مرے گا نا وہ زنا کرتا ہو یا سمجھو مرے گا. فرماندے نے ایسا شخص جڑا کوئی چیز خریدنا چاہے آکے اے بھی مینوں مفت وچ لب جاوے تے اے بھی مینوں مفت وچ لب جاوے. فرماندے نے جس دن مرے گا وہ خائن ہو کے مرے گا، خیانتی ہو کے مرے گا. اور فرماندے خیانتی جڑا نا وہ دوزخ دے اندر. وما علینا الا البلاغ.